الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا بیان بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور آج کا بیان ان کے لیے ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا بیان ان کے لیے ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آج کا بیان ان کے لیے ہے جو عبادت گزاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آج کا بیان ان کے لیے ہے جو اولیاء کرام کی جماعت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آج کا بیان ان کے لیے ہے جو اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا بیان خاص طور پر ان کے لیے ہے جو اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، جو اپنی دعاؤں کو اپنے رب سے قبول کروانا چاہتے ہیں۔ آج کا بیان ہے تہجد کی فضیلت پر۔ جی ہاں، وہ نماز کہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی اور حضور کی امت کے لیے سنت ہے۔ وہ نماز کہ جس کے بارے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ التہجد انا ضامن لہ بالجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نماز کہ جس کے بارے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز پڑھو کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں سے روکنے والی ہے، یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمہارے جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیان آج کا بڑا اہم ہے، اور خاص طور پر یہ بیان ہے تہجد کی فضیلت پر۔ انشاءاللہ اس میں تہجد کے ایسے فضائل و برکات بیان کیے جائیں گے کہ جب آپ ان کو سنیں گے تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ آپ بھی تہجد گزار بن جائیں گے۔ اور نہ صرف اس بیان میں تہجد کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، بلکہ اس بیان میں تہجد پڑھنے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنے کی نیت کیا ہوگی، کیسے نیت کریں گے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی رکعتیں کتنی ہیں، کیسے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو وہ سوال کہ جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ان سوالوں کے جوابات بھی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ تو شیطان لاکھ سستی دلائے، آپ نے توجہ کے ساتھ اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے مکمل ہی اس ویڈیو کو سننا ہے۔ مکمل سنیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ محلات بنائے ہیں، ایسے کرسٹل محلات ہیں کہ جن کا آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ ان کے لیے ہیں کہ جو محتاجوں کو کھانا کھلائیں، جو سلام کو عام کریں، اور جو اس وقت نماز پڑھیں کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 عادتیں نوٹ کر لیجئے کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ یہ مغفرت کے حصول، جو مغفرت کو حاصل کرنا چاہتا ہو، جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یہ اس کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا پیشن ہوتا ہے، ان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا رزق روزی وسیع سے وسیع ہوتا جاتا ہے، ان کا کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کام رزق کی وسعت کا ذریعہ ہے۔ اس پر میں مکمل بیان میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں نے لکھ رکھا ہے، انشاءاللہ اس پر بیان کروں گا۔ بڑا ہی اہم بیان ہے، وہ سنیے گا، بڑا فائدہ ہوگا۔ تو وہ لوگ کہ جن کو یہ محلات ملیں گے، ان کی ایک علامت یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ سلام کو عام کرتے ہیں، کہ ہر اس شخص کو سلام کرتے ہیں کہ جس کو جانتے ہیں بھلے نہیں جانتے۔ یہ بھی مغفرت کو واجب کرنے والے، جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور تیسرا عمل وہ کہ وہ اس وقت نماز پڑھتے ہیں کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور اس وقت نماز پڑھو کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ جب بروز قیامت
لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے جسم، جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے تھے؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، تعداد میں بڑے تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، فرمایا جائے گا اٹھو اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ، بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کچھ لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے عاشقان رسول، غور کریں بروز قیامت کا دن، کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، جس دن زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، زمین سورج 1.25 میل کے فاصلے پر موجود آگ برسا رہا ہوگا، لوگ حساب و کتاب کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، بڑی ہی سخت پریشانی کا عالم ہوگا۔ اور تصور کریں کہ ان تہجد گزاروں کی خوش نصیبی کے بارے میں کہ لوگ رش کر رہے ہوں گے، کہ دیکھیں لوگ تو حساب و کتاب کی سختیوں میں مبتلا ہیں، اور ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ بروز قیامت رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کے لیے، تہجد گزاروں کو سرخ یاقوتی سرخ یاقوتی براقوں پر سوار کیا جائے گا۔ تو اہل قیامت پوچھیں گے یا رب عز و جل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ وہ ہیں کہ جب دنیا میں تم رات کو سو جاتے تھے تو یہ راتوں کو اٹھ کر میری عبادت کیا کرتے تھے، یہ راتوں کو اٹھ کر میری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر رب عز و جل فرمائے گا یہ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، کتنے خوش نصیب ہیں تہجد کی نماز پڑھنے والے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آنکھوں پر جہنم کو حرام فرما دیا ہے، 3 آنکھوں پر جہنم کو فرما دیا ہے۔ پوچھا کہ حرام فرما دیا ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو رات کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگے، اور تیسری وہ آنکھ جو بند ہو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، تہجد گزار رات کو جاگتا بھی ہے اور اسے بعض اوقات خوف خدا سے رونا بھی نصیب ہوتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے تہجد گزار کہ اللہ کریم نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جو تہجد نہ پڑھنے والے ہیں وہ بروز قیامت تہجد پڑھنے والوں کے مقابلے میں نیکیوں کے بارے میں فقیر ہوں گے، نیکیوں کے معاملے میں فقیر ہوں گے۔ دیکھیں کوئی شخص کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، بھلے کتنی ہی نیکیاں اس نے اکٹھی کر لی ہیں، لیکن اگر وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو جو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی نا وہ تہجد گزاروں کے مقابلے میں بہت کم ہوں گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو جب بروز قیامت اس کا کمپیریزن تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ نیکیوں کے معاملے میں تہجد گزاروں کے سامنے فقیر ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اپنا قربی خاص عطا فرماتا ہے۔ اے عاشقان رسول، تہجد کی نماز یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ نماز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ نا اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، تو ایک مرتبہ نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے نا اور طبیعت آپ کی بہت حشاش بشاش ہو تو ان سے ایک سوال کرنا، ان سے میرے متعلق پوچھنا کہ حضور آپ کی عبداللہ کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کی نظر میں عبداللہ کا کیا مقام ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور جب میں نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت بڑی حشاش بشاش ہے، جب میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
عبداللہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر زیر لب مسکرائے اور فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، لیکن کاش کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلا تہجد پڑھنا حضور کو بڑا پسند ہے، تہجد پڑھنے والے حضور کو بڑے پسند ہیں، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ اس کی پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اے دنیا کی لذت کو چکھنے والوں، اے دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے والوں، کہ کیا کبھی تہجد کی نماز کا مزہ بھی چکھا ہے؟ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس وقت کو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں تہجد گزار حاضر ہوتے ہیں۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس ٹیسٹ کو، اس لذت کو کہ جو 2 رکعات تہجد کی نماز پڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس مزے کو کہ جو تہجد کے وقت اللہ کا ذکر حاصل کر کے حاصل ہوتا ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس لطف کو کہ جو تہجد کے وقت خوف خدا سے آنسو بہانے سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس لذت کو، اس لطف کو، اس مزے کو کہ جو تہجد گزاروں کو تہجد کے وقت نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کا قرب تہجد گزاروں کو تہجد کے وقت نصیب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجب لہ، کہ کون ہے کہ وہ مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ اکبر! یہ آپ کا رب فرما رہا ہے۔ دیکھیں ہم تو دن میں دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ میری یہ دعا پوری فرما، اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما، اللہ میری فلاں پریشانی دور فرما، اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے بیٹے عطا فرما، اللہ مجھے فلاں نعمت عطا فرما۔ اور دیکھیں یہ رات کے وقت وہ گھڑی ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے من یدعونی فاستجب لہ، کہ کون ہے کہ وہ مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، کہ کون ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، اس کو عطا کروں، اس کی حاجت کو پورا کروں۔ اللہ اکبر! پھر رب کریم فرماتے ہیں کون ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو گناہوں سے آلودہ ہے، جو گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، سچی توبہ کرنا چاہتا ہے۔ کون ہے ایسا بندہ کہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، میں اس کی مغفرت کروں، اس کے گناہوں کو بخش دو۔ تصور کریں کہ کتنا زبردست وہ لمحات ہوں گے کہ آپ ہیں، آپ کا رب ہے، آپ بیٹھے ہیں اور رب کریم سے مناجات کر رہے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی جو تکالیف ہیں، اپنی جو پریشانی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو عرض کر رہے ہیں اور اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ میں تیرا سب سے بڑا مجرم، روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی گناہگار کوئی نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا رب عز و جل مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا رب عز و جل مجھے اپنے مقبول بارگاہ بندوں میں شامل فرما۔ یا رب عز و جل مجھے اپنے تہجد گزار بندوں میں شامل فرما۔ رو رو کر مناجات کی جا رہی ہیں، ذکر اللہ کیا جا رہا ہے، تہجد کے وقت تلاوت قرآن کریم کی جا رہی ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنا لطف آتا ہے ان لوگوں کو کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہماری زندگی ہے ہی کتنی، 50 سال 60 سال، کوئی ہوتا ہوگا جو 70 یا 80 سال جیے۔ اور دیکھیں اگر کسی شخص کی زندگی 50 سال ہے تو زندگی کا آدھا حصہ تو ہم جو ہے وہ سو کر گزار دیتے ہیں، اب باقی رہ گیا آدھا حصہ زندگی کا، تو وہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیسے وہ غفلت میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیسے اللہ کی نافرمانی میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم جو زندگی کا آدھا حصہ ہے، جو دن کا حصہ ہے، اس میں کتنا اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، کتنی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا نا کہ آدھی زندگی دن کے لیے ہے اور آدھی زندگی رات کے لیے ہے، تو پس بندے کو چاہیے کہ اپنی رات کی آدھی زندگی غفلت میں نہ گزار دے،
کہ جس بندے نے رات کی نماز ہی نہیں پڑھی، تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تو سمجھو کہ اس نے اپنی عادی زندگی ضائع کر دی۔ اے عاشقان رسول غور کریں۔ اس لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ تہجد کی نماز پڑھو بلے بکری کے دودھ دوہنے کے برابر، یعنی کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہیا جاتا ہے اتنی دیر ہی پڑھ لیا کرو، بلے 2 رکعات ہی پڑھ لیا کرو۔ تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار بھی صالحین میں ہو، تہجد گزاروں میں ہو، اگر آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے تو تہجد سے صرف 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ پریئرز ٹائم ایک اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے کا آپ الارم لگائیں، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ لیکن جب آپ 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں گے نا، آپ کو ایسا لطف حاصل ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ بھئی کاش کہ میں پہلے اٹھتا، کاش کہ میں 2 کے بجائے 4 پڑھتا، 4 کے بجائے 8 پڑھتا، کاش مجھے وقت مل جاتا کہ اس وقت میں ذکر اللہ کرتا۔ ابھی تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد ہی نہیں کی، ابھی تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات ہی نہیں کی، ابھی تو میں نے اپنے رب سے باتیں ہی نہیں کی کہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ پہلے اٹھیں گے، آپ گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، پھر وقت آئے گا 2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے۔ تہجد کی پہلے 2 پڑھتے تھے تو اب 8 رکعتیں پڑھیں گے، ذکر اللہ کریں گے، اپنے رب سے باتیں کریں گے، خوف خدا سے روئیں گے، اور پھر وہ مقام آپ کو حاصل ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی تہجد کی نماز کی فضیلت۔ اور اب ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ مکمل سنیے گا تاکہ مکمل فائدہ ہو، جو خصوصاً تہجد کی نماز پڑھنے کی خواہش مند ہے۔ تو تہجد کی نماز کی نیت، اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے نیت کرنا شرط نہیں ہے، لیکن بہتر اور مستحب ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لی جائے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ اگر یہ نیت نہ بھی کر سکیں تو صرف دل میں ہی نیت کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے، اسے غلط فہمی کہہ لیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت سحری کے وقت ہوتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، عشاء کی وقت کے ساتھ ہی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گیا اور اٹھا تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، بھلے وہ 1 منٹ سویا، اس نے عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا، آنکھ لگ گئی، 1 منٹ بعد ہی اٹھ گیا تو اس کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ بھلے اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے ہی اونگ آ گئی، جھونکا آ گیا نیند کا، اس کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہاں ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے، لازم ہے؟ جی ہاں، تہجد کی نماز کے لیے سونا لازم ہے، کہ اگر کوئی شخص ساری رات سویا ہی نہیں تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو وہ صلاۃ اللیل پڑھے گا۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا لازم ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ تھکا ہوا تھا اور آیا اور سو گیا، اس نے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی، تو کیا جب وہ اٹھے گا تو کیا وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں تہجد کی نماز کے لیے سونا لازم ہے، اور دیکھیں بلا اجازت شرعی، بغیر کسی وجہ کے مسجد کی جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ہوتا ہے بندہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے لیکن نماز پڑھ کر ہی سویا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ کسی وجہ سے سو گیا تو اب اٹھا تو اب وہ صرف عشاء کی نماز پڑھے گا، عشاء کے ساتھ تہجد نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ تہجد کے لیے لازم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا پایا جائے، کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ سوئے، بھلے کچھ گھڑی ہو، بھلے 1 منٹ ہی ہو، اور پھر اس کے بعد اٹھے تو پھر وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ قائم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو دیکھیں تہجد کی نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں،
اور زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور 8 رکعتیں پڑھنا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور سے ثابت ہے، اور 12 رکعتیں پڑھنا مشائخ کرام کے معمولات میں سے ہے۔ اب اس میں اب یہ دیکھیں کہ تہجد کا بیان تو ہم نے سن لیا، امید ہے کہ آپ کا ذہن بنا ہوگا کہ آپ بھی تہجد پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ الارم خرید لیجئے۔ آپ کے سیل فون میں بھی الارمز ہوں گے، لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو الارمز ہوتے ہیں موبائل کے، وہ ان کی اتنا والیوم نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں اٹھا نہیں پاتے۔ تو اس کے لیے آپ یوں کریں کہ پلے اسٹور سے کچھ لاؤڈ الارمز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بڑا فائدہ۔ میں آپ کو بڑی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ذہن بن گیا کہ بس اب جو ہے نا بڑی جو ہے نا وہ میں نے زندگی غفلت میں گزار دی، کہ اللہ کے نیک بندے تو ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اور میں جو ہے وہ رات کو سویا رہتا ہوں، بلکہ اتنا سویا رہتا ہوں کہ مجھے فجر کی نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ اور عموماً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو تہجد گزار ہوتے ہیں ان کی فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، وہ فجر کی نماز بھی وہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ تو آپ اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، لاؤڈز الارم جو ہے وہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس میں الارم لگائیں، 2 3 الارم لگائیں، اور پھر الارم کلاک بھی خریدیے کہ 2 الارمز، ایک موبائل کا الارم ہو، ایک آپ کے پاس دوسرا الارم ہو۔ تو انشاءاللہ آپ کی نیت ہو، جب یہ الارم آپ خریدیں گے نا اچھی نیت کے ساتھ، تو اس نیت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، الارم خریدنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ الارم لگائیں، اٹھیں، تہجد پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو تہجد کی فضیلت نصیب فرمائے، تہجد کی برکتیں نصیب فرمائے، آپ کا شمار بھی تہجد گزاروں میں شامل فرمائے۔ تو دیکھیں، آپ نے تو یہ بیان سن لیا، امید ہے کہ ذہن بنا ہوگا کہ تہجد پڑھیں گے، تو اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی تو نیت کریں نا کہ آپ کی کوششوں سے حضور کے امتی بھی تہجد گزار بن جائیں۔ اور وہ کیسے بنیں گے؟ کہ آپ اس کلپ کو اگر شیئر کریں گے اپنے دوستوں کو مختلف گروپس میں، سوشل میڈیا میں، جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو دوسروں تک یہ پیغام پہنچے گا، تو آپ کے ایک کلک سے وہ بھی اس کو سنیں گے اور تہجد گزار بنیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ کیا پتہ کس کی نماز قبول ہو جائے، کیا پتہ کس کا ذکر اللہ کرنا قبول ہو جائے، اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو تہجد گزار بنائے، تہجد کی نعمت عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔